ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شاء وساءت مسیرا. انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر جس طرح اللہ کا ایمان رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر بندگی کرنی ہے تو اللہ رب العالمین اور اس بندگی اور عبادت کے طریقے اگر سیکھتے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ آج امت میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی اختلاف ہیں، وہ سارے اختلاف صرف ایک بات پہ آ کے ختم ہوتے ہیں، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی بندے نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو اپنا مقرر بنایا ان لوگوں کو نبوت اور رسالت کا مقام اللہ نے عطا کیا، اور ان لوگوں میں آخر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ اللہ کی توحید کی گواہی ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دی۔ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے محفوظ کر دیا۔ ہر دور میں لوگ سمجھتے رہے، سیکھتے رہے، آج ہم تک یہ دعوت پہنچ گئی، اور ہم اللہ کے فضل و رحمت سے مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ایک
بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اپنی زندگی کے شب و روز، دن رات، معاملات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رزق اکٹھا کرنا، رزق خرچ کرنا، وہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں بندہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اور وہ طریقے معلوم ہوتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی فرماتے ہیں ویسے ہی اسے تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ بات بیان کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اس سے ہٹ کر اللہ نے کسی سے ملتی جلتی بات ایک اور مقام پہ کہی ہے، اور جب وہ بات سمجھ میں آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین اس مقام پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے، گدھا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، خطہ کوئی ہے، علاقہ کوئی ہے، رنگ اور نسل کوئی ہے وہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اذا قضى الله ورسوله امرا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں، ان يكون له الخيار، اور وہ اس فیصلے میں اپنا کچھ اختیار سمجھے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی امر میں فیصلہ فرما دے۔ اب فیصلہ اللہ کا آیا ہے، رسول اللہ کا آیا ہے، اس فیصلے کے بعد بندہ اپنی بات پر ڈٹا رہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی بات پہ ڈٹا رہے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ واضح گمراہ ہو گیا، کھلا گمراہ ہے، روشن گمراہ ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کی۔ اب آئیے جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ان دو آیات میں اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لے، اللہ کی ذات ہے فیصلہ کرنے والی، رسول اللہ کی ذات ہے اس فیصلے کو بیان کرنے والے، اس فیصلے کو نافذ کرنے والے۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں ایک فیصلہ کرتے ہیں، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کیے ہوئے فیصلے میں اپنا کچھ اختیار سمجھے۔ مومن کا یہ حق نہیں کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں اپنا بھی کوئی رائے دے اور رائے دینا مناسب سمجھے، اس بات کو ایسے سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے وضو کرنا، وضو کرنا اللہ کا حکم ہے، کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو کر کے دکھایا، رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب نماز کا وضو کیا اللہ کا آرڈر سمجھ کے کیا، رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کی، وضو سارا مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ دھونے سے لے کے پاؤں دھونے تک وضو کا سارا طریقہ اللہ کے
سہولت یہ ہے کہ جب تم نے وضو کر کے موزے پہنے تو موزوں پہ وضو کے بعد اگلا وضو کرتے ہو تو مسح کر لیا کرو۔ مسح کیسے کرتے ہیں؟ سر کا مسح کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ پانی میں بھگوئے جھاڑ دیے، اس طرح دایاں ہاتھ پاؤں کے اوپر سے ایسے پھیر لیا، جرابوں کو موزوں کو گیلا نہیں کرنا، اپنا گیلا ہاتھ جھاڑ کے اوپر پھیر لیا، پہلے دائیں پاؤں کا مسح کیا پھر بائیں قدم کا مسح کیا۔ یہ ہے سنت، یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سنت کو سمجھنا ہے تو سنت کو سمجھنا ہوگا صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر دین کسی کی رائے کا نام ہوگا، دین اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آپ کی بتائے ہوئے سنت اور طریقوں کے علاوہ کسی اور چیز کا نام دین ہوتا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاؤں کا مسح اوپر سے کرنا بہتر نہیں، نیچے سے کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ آپ نے پاؤں کا مسح، یہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری، یہ ہے اتباع۔ اللہ رب العالمین نے مقام رسالت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا۔ منصب رسالت جو ہوتا ہے اللہ نے اس کا انتخاب، اس کا تعلق اپنے ساتھ استوار کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو کیا غلط نہیں کر رہے ہو بات سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس سال کا باہر میں پڑھنے جمعہ پڑھا تھا دیتائیں مجھے گھر سمجھ رکھنے اللہ نے رسالت کا تعلق جوڑا ہے اپنے ساتھ، جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے وہ کسی اور کی بات کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا پابند ہوتا ہے۔ وہ قادیان کا نبی تھوڑی ہے کہ جسے توفہ کیسریہ کے نام میں پوری کتاب لکھنی پڑ جائے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ میں ملکہ وکٹوریہ کا رسول ہوں۔ وہ قادیانی رسول تھوڑے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ڈائریکٹ اللہ کا منتخب کرتا ہوتا ہے، اور جس کو منتخب اللہ فرما لے، جس کا چناؤ پوری کائنات میں سے اللہ رب العالمین فرما لے، اللہ فرماتے ہیں اب حق یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کے اس مقرر کرتا رسول کی پیروی کرے۔ اس کی پیروی کرے رسول کی، اور رسول کی پیروی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، جو رسول اللہ کا پیروکار ہوا کرتا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، جو آپ کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے، آپ کی بات کے مطابق اپنے عمل کو بنا لینے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا، بلکہ ڈائریکٹ وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اور رسول کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ کی بات کو ماننے والا، کہا وہ رسول اللہ کا فرمانبردار ہے، آپ کا فرمانبردار نہیں، بلکہ ڈائریکٹ عرش والے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں جو پہلے میں نے پڑھی تھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب منصب رسالت، مقام نبوت جس نے مان لیا ہے، اب مجھ سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو شیخ عطا کر اس کی بڑا بدیا کرتا ہے۔
اللہ ابن تندرستی عطا امام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا، اور بھی جڑا جڑا بیمار ہے اللہ سارا کو صحت عطا، آسمی پر پکاری آبادی دعائیں آواز دعا۔ نبوت اور رسالت کا مقام یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول کا مقام یہ ہے وہ ہدایت کو واضح کرتے ہیں، اور جس بندے کو ہدایت سمجھ آ گئی، جس بندے کو روشنی سمجھ آ گئی، اب اس بندے کے ذمہ فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرے، چاہے زندگی کا معاملہ ہو، چاہے موت کا معاملہ ہو، چاہے کسی کی شادی کا معاملہ ہو، چاہے کسی کے جنازے کا معاملہ ہو، چاہے کسی کے بچے کے عقیقے کا معاملہ کیوں رہے، اب اسے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اسے سمجھ آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ دو باتیں آپ کو یہاں مسئلہ تھا، ہمارے فیصل آباد عزیزوں میں ان کے ہاں کرایہ دار ہے، مکان کے دو حصے ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، اوپر والے حصے کو کرایہ پر لے لیا، اب کرایہ دار جو تھی انگلینڈ پلٹ فیملی تھی، سید لوگ تھے، سادات گھرانہ تھا، لیکن کوئی بڑی بات نہیں کہ جب بندہ جتنا زیادہ تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا بندہ دور ہوتا جائے گا۔ دین کے ساتھ تعلق ایسا ہی تھا جیسا عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ وہ بندہ یہاں پہ فیصل آباد میں کام کرتا تھا، خود ادھر رہتا تھا، فیملی ساری انگلینڈ سے اس کی بیوی پاکستان ہے۔ فیصل آباد میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے، فیملی تھی، اس عورت کے پرانے تعلقات والے لوگ بھی تھے۔ وہ عورت اپنی ایک سہیلی کو تلاش کرنے لگے، بڑی مشکل سے اسے سہیلی ملی۔ یہ بات آپ کو سنا کے پھر میں آیت سناؤں گا، پھر ایک واقعہ اللہ کے نبی کی سنت سے سناؤں گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں حکمت کیا ہے۔ وہ تلاش کرتی رہی بالآخر دوست اس کو مل گئی۔ اب جب دوست مل گئی، اس دوست کا ایک بیٹی تھی، جو تلاش کرنے والی تھی اس کا بیٹا تھا۔ دونوں ملی، سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، 20-22 برس کے بعد، اور بڑی دیر تک ملاقات رہی۔ آخر اٹھنے سے پہلے دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں کر کے ہمیشہ کے لیے یہ دوستی کا رشتہ جو ہے اسے رشتہ داری کی صورت میں ڈھال لینے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق کر لیتے ہیں۔ اگلی بات بڑی خطرناک تھی، بات یہ تھی وہ لڑکی اور لڑکا دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ ہماری جو عزیز خاتون تھی جن کا گھر تھا، ان کو پتا چلا، ان کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو دین اللہ نے نازل کیا ہے، اس دین میں وہ تمام رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، دودھ میں اگر 2 بچے ایک ماں کا دودھ پی لیں، دودھ شریک بہن اور بھائی ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اس عورت کو بات سمجھنا تھا، ہدایت واضح ہو گئی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ نے کہا رسول کی مخالفت نہیں کرنی، جب ہدایت تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم ہدایت کی مخالفت کرو گے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ بیٹھو گے، کسی اور راستے کی پیروی کرو گے، کیا مطلب ہے؟ تمہارا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے گا جب تم رسول
نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، کیسے ہم کہتے ہیں تو بھائی صاحب برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ اب برائی کرتے ہیں اسی لا تعداد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ساڈے گھر بیاہ آ جائے پھر بھی اللہ کے رسول کی مخالفت، اسے گل جی قاری صاحب نے حج کی ہے، یہاں بھی کر لیا کہ دلا کی ہے، مرنا آ جائے فوت ہو جائے کوئی تو پھر بھی اسی وہ کام کرنے ہیں جہاں کام اللہ کے نبی دی سنت تو ثابت نہیں، تے نام پتہ کیا ہے یہ یار گل کہڑی ہے کہ آپ ہوا میں کرنا کہ میرے گلا کر، ہمیں گلا نہیں، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کیا زندگی میں اللہ کے نبی نے شادیاں نہیں کی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں لوگ فوت نہیں ہوا کرتے تھے، دنیا سے نہیں جایا کرتے تھے؟ یاد رکھیے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اپنے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں حوالہ خاک کیا ہے، دنیا سے 6 بچے میرے محبوب کے گئے ہیں، مرنے کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں آؤ اللہ کے نبی کی سنت سے لا کے ثابت کرو، اپنے گھر کوئی چھت بجائے تو آگے بجائے چھت نہیں، ساتھ کسی تک کوئی اعتراض نہیں، اگر ہم اس اسلام کا واسطہ دے کے کہتے ہیں جس اسلام کے لیے تمام مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور اس اسلام کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، جی قوم مرنے آتے بیانہ تے مخالفت کر رہے ہیں باقی کچھ بچتا ہے، عقیدیاں تے مخالفت کر رہے ہیں باقی کچھ بچتا ہے، رہ گیا مگر کچھ پھر آدھے مولوی تنگیاں گلا کرتے ہیں، مولوی کتوں کے ہو شکر لے آؤ کتوں نویاں فریجاں لے آ کے سیدھے رکھن، ادھر بندے کھڑا ہونا نال فرج دے جاؤ۔ میرے عزیز دوستو بھائیو بزرگو، ہم نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تو نے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ اس بی بی نے منڈا کا کتا گیا، کڑی نے کاغذ کو بڑھائے تے لندن بھی لے گئے، لیکن نہ منڈا وسیا نہ کڑی وسیا، کڑی اپنے گھر تے منڈا وسیا دے گئی، بیمار ہو گئے۔ اب ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا اللہ کے نبی کی زندگی کا سن، ایک صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شادی کی، اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک عورت ان کے گھر میں آئی، ان کے ساتھ گھر جا کے آپ اس نے آ کے کہا کہ یہ جو عورت ہے تمہاری بیوی، تم اور یہ عورت، تم دونوں میاں بیوی نے میرا دودھ پیا تھا، تم چھوٹے تھے تجھے بھی میں نے دودھ پلایا ہے، تیری بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے، لہذا تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، تمہاری آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، تمہارا آپس میں نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تب ایک بندہ میرے کو آ کے کہہ گیا، کہنا قاری صاحب ایک کٹے وچ سارے گھر دے کے ہو جاندے نے، ایک کٹے وچ سارے گھر دے کے ہو جاندے نے، میرے کہا نہیں ہوتے، کہنے لگا خدا حضرت صاحب ہے ان کے، حضرت صاحب کہتے ہیں ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ دلیل تو کوئی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کٹا حلال کیوں کیتا ہے؟ میں نے کہا ہم نے حلال نہیں کیا، کٹے کی حلالت ہر بات ہے، ایک کٹے میں 7 عقیقے کرنا یہ ہر بات ہے، کیا سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جڑے مکمانے آئے نا انہوں نے سمجھ آ گیا، جڑے مظفر گڑھ آئے نا انہوں نے سمجھ آ گیا، تو نہیں ہے۔ پھر سنو
ایک کٹے میں 7 عقیقے کرنا عام بات ہے، کٹے کو حلال کہنا عام بات ہے، اور حلال ہم کیوں کہتے ہیں؟ کتنے ہی جانور ہیں جو اللہ کے نبی کے سامنے نہ تھے، آپ نے ذبح کیے تھے، ان کا گوشت تناول نہ فرمایا تھا، لیکن آج ہم انہیں حلال کہتے ہیں۔ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کے حلال ہونے کی نشانی بیان کر دی۔ جیڑا جیڑا اس وقت تے پورا ہوتا جائے گا انہوں کر دے جاواں گے حلال، تے جیڑا وہ نہ آوے گا انہوں کر دیں گے حرام۔ ایک جانور حلال ہے، نشانیاں ساریاں حلال جانوراں والیاں، لیکن اللہ دے پیغمبر نے آکھیا حرام ہے۔ جتنا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا نا حرام ہے، اوتوں تو لے کے آج تک جانتے ہیں بولتے ہیں اسی کٹے نہ کو کھوتے نہ گوشت کر کھاتا، بکری گل ہے جو حرام کھاتا، لیکن ایسے کہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھایا کہ خیبر کے مقام پہ کائنات کے تاجدار نے 2 باتیں حرام کی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میری امت پہ گھریلو گدھوں کا گوشت حرام ہے، آج کے بعد میری امت پہ وہ متع کا نکاح جو کیا جاتا ہے وہ بھی حرام۔ نہ کہ ایسے کبھی خودے کا نکاح کیتا ہے نہ کبھی کھوتے کا گوشت کھاتا، کبھی نہیں کھاتا، اللہ کے نبی نے نام لے کے حرام۔ بات سمجھ آئی کوئی؟ رہی بات عقیقہ کرنے کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں عقیقہ نہیں کیا ہے۔ جناب حسن پیدا ہوئے تب بھی کیا، جناب حسین پیدا ہوئے تب بھی کیا، اور پھر امت سے کہا تمہارا بچہ گروی رہتا ہے، پیدا ہو 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈواؤ، اور جتنے سر کے بال ہیں اتنی تم نے چاندی صدقہ کر دی ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اگر بیٹا ہے تو اس کی پیدائش پہ 2 جانیں ذبح کرنی ہے۔ جانوں کا لفظ ہے، آدھے لفظ نہیں، جانا دے نصیب سمجھ آئے گی کوئی؟ جانا دے لفظ نے اللہ کے نبی نے کہا چلو کٹے کی قربانی نبی پاک نے کی تھی، بچے نے کی تھی، بولو اللہ کے نبی نے وہ نہیں کی تھی اللہ کے نبی زندگی کیا سال کا تھوڑے کو نہیں سالتا میں 8-10 کٹھے جم لیا جے اگے پیچھے تے 5 پہلے پاسے کیسا لگائی آیا جے بچے نے پیدا ہوتے تے کو 10 سال بعد فتوا مار رہا جے تے 10 سال بعد 19 سال کے پیسے اکٹھے کر کے نہیں کھا رہا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی رؤوف رحیم ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو سکتا ہے کائنات میں؟ اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں، لہذا ہم کام وہ کریں گے جو پیارے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا میرے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ بولو جنہیں 2 پڑھنے ہیں ذرا بولو کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 کہ میں آج میرے پڑھا رہا ہے پڑھ لو آپ اگر کچھ اس بات آپ ہوگے نہیں کرنا جو تیجیر میں کھڑے ہونا وہ تیجیر کاج کھڑے ہونا تو پچھو کے لیے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیوں روکتے ہو؟ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ثواب زیادہ لینے کے لیے نماز کی 3 رکعتیں کر رہا ہوں، مجھے 3 کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ پیچھے سے جواب آئے گا مولوی 3 روپیہ پکاڑنا تو مصیبت رہتا ہے یار ایسے ہی کہیں میرا تو بدل بدل گیا، سارے مسلمان جو میرے 2 فرض پڑھنے تو 3 شروع کر لیتے۔ بات ہے سمجھنے کی، اللہ کے نبی نے زندگی میں فرما دیا اور بتا دیا جب جمعے کے لیے آتے ہو، نماز جمعہ کے لیے آئے ہو، دوران خطبہ آتے ہو تو 2 نفل پڑھے بغیر نہیں بیٹھے۔ پھر جب اللہ کے نبی نے جماعت کروائی 2 فرض پڑھائے، 2 سے زیادہ نہیں پڑھائے، ہم 2 سے زیادہ اضافہ کریں گے، فتویٰ آ جائے گا، کہا جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور
یہ کٹے میں سے لوگوں نے لگا کہ ساتھ آتی کے جو بھی نبی پاک پوچھے آئے جا کے سونے ہو دسو گے صحیح تساں کی کیتے تے بھائی مینوں کہن لگا گل ہے کہ نبی پاک دی زندگی وچ ایک بار میں یار ایک بار نہیں کیتا اس تک بھی ہوئی ہے کہ دو بار کی کا کتنی بار کیتا دو بار ہی کیتا ہے جڑا حضرت حسن تے حسین تے لے لو تو میں کٹھے پیدا ہوئے انہوں سے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے دونوں گھر وچ پیدا ہوا ہے 7 سال کے ہوتے اب تک سے دونوں آگے پیچھے پیدا ہوئے 1 سال یا 1.5 سال کا دونوں میں وقفہ ہے پہلے والا پیدا ہوا تب بھی عقیقہ کیا بعد میں دوسرا پیدا ہوا تب بھی عقیقہ کیا جاؤ تاریخ کی کتابیں حدیث کی کتابیں سیرت کی کتابیں کہیں سے کوئی روایت لے کے آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو پچھلے سال حسن پیدا ہوا سی اولا میں عقیقہ نہیں کر سکیا ایسا حسین پیدا ہوا کب تمہارا کٹھائی نہیں کرتے رہے یہ کوئی بچہ ہے عقیقہ ہے قربانی اور عقیقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کی قربانی بھی وہی ہوگی جو اللہ کے نبی کی سنت ہوگی اب بات رہا میں نہ رہ جائے وہ بات سناؤں اور بات کو ختم کرے صحابی نے جب اس عورت سے یہ سنا کہ یہ عورت مجھے بھی دودھ پلانے والی ہے اور میری بیوی کو بھی اس نے دودھ پلایا ہے صحابی پریشان ہو گیا پاکستانی مسلمان تھوڑا سا سارے کام کرنے کر کے بات لا الہ الا اللہ رسول اللہ حضرت جی نے کہا سننا پڑا ہے کہ جو بھی کا نکال کرے وہ بھائی یار پیچھے کرتا ہے اور مسنون سے حضرت جی جنازہ مسنون پڑھائیے گا جنازہ مسنون ہونا چاہیے جنازے دے کے پیچھے جڑیاں مرضی کو دتا سے کام کریے سانوں تے ٹکے آ جائے مرنا بھی مسنون ہونا چاہیے جینا بھی مسنون ہونا چاہیے نکاح بھی مسنون ہونا چاہیے ولیمہ بھی مسنون ہونا چاہیے سونا بھی مسنون ہونا چاہیے جاگنا بھی مسنون اور مسنون سمجھ لیں کہ آپ سنت کے مطابق ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کو بے چینی رکھی ایک طرف ہے صحابی پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا آج کے مسلمان اور یہ واقعہ پانے نہیں ہے قدم کا بہت پیتا ہوتا ہے کئی باری ضائع ہو گیا ایک بار پیتا بھی بڑا روز پیتا سیلفی سونی ہے مجھے سونی ہے سیلفی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت عطا کرے اور کہتا ہے غیرت کی گوڑی کھاؤ ترجمہ ہونا ہے باہر واپس سیلفی پہنچے اور یہ مشہور کو کر لیجیے کہ میں ترجمہ پڑھوں گیا سب سیکھتے ہدایت اللہ عطا فرمائے دعا کرو اور پھر ادھر امام خطبہ دے رہا امام کے سامنے کھڑا ہو کے فلم کر رہا اس کو دارنا خواب ہو گیا مسجد ہے جمعہ ہو رہا ہے جمعہ کا اہتمام اچھا اب صحابی نے جب یہ بات سنی انہیں اگلی گل بھی کی تھی کہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا پتہ نہیں کنا پیتا سی کنا نہیں سی پیتا 1 منٹ پیتا سی 5 منٹ پیتا سی 1 باری پیتا سی 2 باری پیتا سی کنے دن پیتا سی وہ اس معاملے میں گیا ہی نہیں اسے پتا تھا اللہ نے کہا ہے رضاعت کی وجہ سے ہر رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے اس طرح سمجھے جڑی پھوپھی ابے کی بہن دی وہ ہے جدا خود پیتا مانا وہ دی ننان ہوتی جو نہ بندہ بھی ابے دے درد میں ایسے ہی اس کے بچے بھائی ہوتے ہیں بہنیں ہوتی ہیں صحابی کو جب یہ پتا چلا اللہ کے نبی کے جانثار نے اگلا لمحہ نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے کہنے لگا اللہ کے نبی فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے اس کے سسرال والوں کو بلایا اسے بلایا بڑوں کو آپ نے سامنے بٹھا کے آپ نے پوچھا کیا تمہاری بیٹی نے اس عورت کا دودھ پیا تھا انہوں نے کہا ہاں پیا تھا ان سے پوچھا انہوں نے بھی کہا ہاں اس نے اس عورت کا دودھ پیا تھا
اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ محبت بڑی تھی، پیار بڑا تھا، الفت بڑی تھی، دونوں میاں بیوی تھے، ناچاکی کوئی نہ تھی، جھگڑا کوئی نہ تھا، لڑائی کوئی نہ تھی، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مسئلہ تھا تو ایک تھا کہ رضا کی وجہ سے ان کا رشتہ حرام ہو چکا تھا۔ اگلے ہی مرحلے میں، اگلے ہی لمحے میں اللہ کے رسول نے کہا اب تم دونوں اکٹھے رہ سکتے، میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان لہنی کا حکم دے دیا۔ اس بندے نے وہ یہ کہا، یہ ہے اتباع، یہ ہے فرما برداری۔ اس فرما برداری کا اللہ حکم دیتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس انتہا کی فرما برداری لے کے آؤ کہ رسول فیصلہ فرما دے، تمہارے اندر اس فیصلے میں اختلاف کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، عشق رسالت کا نعرہ ہے، مستانہ تو بلند کرتے ہیں۔ ایک دن پہلا عشق رسالت میں اپنے نام کرا لیتے ہیں، اگلے دن موٹے دن بیاہ سے ٹھوڑ بجا لیتے ہیں، کام دعا کا سسامہ کرتے ہیں۔ اس کا نام اطاعت اور فرما برداری، اس کا نام اطاعت اور فرما برداری نہیں، فرما برداری اس کا نام ہے گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہو اگر تمامی کا، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی اور کا قول و کردار۔ رسول اللہ کی بات اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درجے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسی اتباع نہ ہوئی تو مخالفت ہوگی رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نولہ، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ما تولا، جدھر پھرنا چاہتے ہیں پھیر دیتا ہوں، نصلیہ جہنم، وقت آئے گا جب میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جہنم وساءت مصیرا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کا اتباع کرنے کی